بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارا سلسلہ کتاب الاعتقاد میں آج درس نمبر 28 ہے، اور ہماری سلسلہ درس جو ہے رؤیت الہی پر اعتقاد کے حوالے سے تھا۔ شاشد علیہ رحمہ کی اس عبارتوں سے جو ہے اس میں آپ نے بہت اہم نکات بیان فرمایا، اور فرمایا بھائی جو اللہ تعالیٰ کو انسانی یہ آنکھ دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اس سلسلے میں امت کے اندر اختلاف تھا۔ ہاں جی، کوئی کہتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ پھر تو وہ لقاء کے جو سارے آیتیں ہیں وہ سب کو مختلف تعویلات کرتے ہیں، اس کی توجیہات کرتے ہیں۔ اکثر میں یہ لکھا ہے فمن کان یرجو لقاء اللہ لقاء ثواب اللہ، خدا نعمت کو ملاقات نعمت کن تو تھنا پھر فلیعمل عملا صالحا، اسم کی آیت کیا ہے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے دوسرے کہ جواد ملک تبریزی ایران کے جو ہے بڑے عرفا میں سے ہے، عارف و مجتہدین علماء میں سے، ان کی ایک کتاب ہے رسالہ لقاء اللہ، رسالہ لقاء اللہ۔ اس میں انہوں نے وہ ان سارے آیات کو ذکر کیا ہے جو اللہ کے لقاء پر دلالت کرتی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے وہی جو ہے علماء خاصہ نے ان کو لقاء سے جو ہے ان کی تعویل کی ہے، چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو ہم اس دنیا میں اس آنکھ سے حتی آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، لہذا ان سب کی تعویل کی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ان میں سے بہت سے آیات ایسے ہیں اس کو تو تعویل کو قبول ہیں نہیں کرتا، لہذا ایک نوع جو ہے رؤیت ہے، ایک نوع رؤیت ہے، اس کی کیفیت کو یقینی بات ہے وہ ہر کوئی اپنے حساب سے درک کریں گے، یوں کہا ہے۔ تو علیہ السلام میں کچھ فرق فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتا ہے، قیامت میں دیکھ لیں گے، آیات لقاء کی روشنی فرمایا قیامت میں دیکھ سکیں گے۔ شاہ سید نے فرمایا بھئی یہ اختلاف لفظی ہے، حقیقت یہ ہے ان دو حدیث قرب نوافل کو سامنے رکھ کر جس کی آنکھ اللہ کا بہت زیادہ مقرب ہونے کی وجہ سے، ہاں جی، محبوب خدا ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر آنکھ سب کچھ خدائی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نظر میں اس کی چشم بصیرت کو طاقت دے دیں، خود کے چشم بصیرت خدائی بصیرت بن جائے، تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے، پھر تو وہ یہاں دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہی نارمل جو انسانی بشری آنکھ ہے، نارمل آنکھ ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ آنکھ تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ الہی آنکھ بن جائے اس کی آنکھ، تو پھر یہاں دنیا میں بھی وہ آنکھ دیکھ سکتا ہے، یعنی چشم بصیرت کو اللہ کھولیں کسی بندے کا، اس کو طاقت دے دیں تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہٰذا یہ اختلاف آیا خدا کو دیکھ سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں مطلقاً نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آپ فرمائیں یہ اختلاف لفظی ہے، مسلمانوں کو اس میں غور فکر کرنا چاہیے کہ جب تک یہی طبیعی آنکھ دیکھ رہیں، یہی بشری آنکھ بشری خصوصیات کے ساتھ رہیں تو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن بشریت سے انسلاخ کے بعد ہاں جی، اور پھر جو ہے اس میں فاحببت نورہ کے اس حدیث قرب نوافل کی روشنی میں اس کے آنکھ خدائی آنکھ بن جائیں تو پھر دیکھنا ممکن ہے۔ ہاں جی، تو آگے ترجمہ عبارت بلا رہے ہیں۔ تو کل اس کو آپ نے مثال بھی دے دیا تھا آگے، ویسے پہلے عبارت آپ نے لیا تھا جب لفل انبیاء والاولیاء عزت تسم بھی صفات ہی، قرب نوافل کی روشنی میں جب اس کے ہاتھ پہ سب خدائی ہاتھ پہ سب بنتا ہے تو اللہ نے خود بھی فرمایا حدیث قدسی میں فبی یبصر فبی یسمع فبی یمشی، ہاں فبی یبطش، میرے ذریعے سے دیکھتا ہے سنتا ہے۔ یہ تو ان توضیحات کو سامنے رکھ کر اس حدیث کی روشنی میں فرآؤہ، انہوں نے اللہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں نے اسے چشم بصیرت نے یعنی فعرفوہ پہچانا، فعبدوہ پھر اللہ کی عبادت کی۔ کما اخبر عن حال یہ سید، چنانچہ اپنی حالت کے بارے میں خبر دے سید الاوصیاء، تمام اولیاء کے سردار، و سند الاولیاء، تو تمام اولیاء علیہ السلام کے سند اور تقیہ گاہ۔ اور آپ نے فرمایا رأیت اللہ، میں نے اللہ کو دیکھا، فعرفت، میں نے پہچانا، فعبدت، میں نے اس اللہ کی بندگی کی، واللہ، اللہ کی قسم، لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے رب کی عبادت نہیں کیا جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں دوسرے حدیث میں بھی نجم الغیب میں آپ سے پوچھا مولا آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا، تو آپ نے فرمایا جو ہے میں نے اپنے ہاں جی اللہ کو چشم بصیرت سے دیکھا۔ تو اس عبارت میں خاص استفادہ یہ بھی ہے کہ سابقہ عبارت علی نے فرمایا ان اللہ ان الحنان منان، اس سے کوئی ہم پر یہ الزام لگائی اس سابقہ عبارت کو دیکھ کر نرواشی لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علی کو خدا مانتے ہیں۔ بھئی اسی شاست کی اسی عبارت یہاں ہے، اس کی تو یہ ساری توجیہات آپ نے بھی وہ
کورا والے لوہے کی مثال دے دیا، ہاں بھٹی میں گرم ہو جائیں، لوہے کی تمام خصوصیات ہو جائیں تو اسی حالت میں بولیں تو بول سکتا ہے، جب باہر نکلیں نارمل ہو ٹھنڈا ہو تو وہ لوہا بولے میں آنکھ ہوں تو وہ اس کی یہ بات جھوٹ ہے۔ تو تصوف عرفان کی مطالب کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گیا، اس قسم کے الفاظ ان کو شتیات بولتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں، ہاں جی، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو فنا فی اللہ کے منزل میں بندہ اپنے آپ سے مکمل بے خبری کے عالم میں ان کے منہ سے خدا خود قسم کے الفاظ ہیں جاری کرتے ہیں، جس طرح درخت سے آواز آتی ہے ان کے منہ سے بھی بعض اولیاء قسم کے الفاظ لوگوں نے سنا ہے۔ تو یہ خطبۃ البیان بھی اگر صحیح ہونے کے صورت میں اسی زاویے کا ایک کلام ہے، یعنی نہ کہ عام حالت میں۔ اس لیے علیہ السلام کے شاہ نے اس بارے میں دوبارہ ذکر کیا، علیہ السلام نہ خود کے خدا ہونے کا دعویٰ دار ہے نعوذ باللہ، ہاں جی، بلکہ آپ بندہ ہونے کو اقرار کریں۔ آپ نے فرمایا جو آگے سید اللہ نے فرمایا کہ جو ہے رایت اللہ، میں نے اللہ کو دیکھا، میں بندہ میں نے اللہ کو دیکھا، فارغ تو میں نے اللہ کو پہچان لیا، یہ میرا رب ہے، اس عظمت کا مالک رب میرا رب ہے، فعبدتہ میں نے اس کی عبادت کی ہے۔ جب جو بندہ خود عابد ہے عبادت کرے پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ معبود کی عبادت کی جاتی ہے، رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ عابد جب عابد ہوا تو وہ انسان ہی ہوا، وہ خدا تو پھر نہیں ہوا۔ فعبدتہ میں نے عبادت کی، پھر میں واللہ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے جو ہے نادیدہ خدا کی عبادت نہیں کی، میں نے خدا کو دیکھا۔ پہلے بھی آیا جو ہے میں نے چشم دل سے دیکھا، چشم آگے بھی حدیث آ رہے چاہتے کا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے چشم بصیرت سے دیکھا، ہاں جی، وہ بھی یسمعو کبھی یبصرو کے اس حدیث قرب نوافل کی روشنی میں اس کی آنکھ خدائی آنکھ ہونے کی وجہ سے، ہاں جی، چشم بصیرت کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ اچھا ہے کہ یہ بات والی عبارت واضح طور پر اس اتہام کو دور کرتا ہے کہ حضرت محمد نور بخش نعوذ باللہ ایسا قائل ہو کہ علی کو خدا سمجھتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی عرفاء نے ایک فنا کے عالم میں ان کے منہ سے اسم کے مختلف الفاظ نکالا، فنا محض کے والے میں اس کی مختلف توجیحات علماء نے علی صوفیہ کرام نے پیش کیا، مولانا رومی نے بھی پیش کیا، حضرت محمد نور بخش نے اس مثال کی روشنی سے، ہاں جی، کہادی دن فی قرۃ ان کی حدیث مثال کے ذریعے سے تو آپ نے بیان فرمایا۔ اور یہ کتاب میں بھی داتا گنج بند کاشف المحجوب میں بھی انہوں نے جو ہے فرمایا جو انا سے مراد میں نہیں ہوں، انا سے مراد خدا ہے، ہاں جی، خدا خود اس کے منہ سے یہ عبارت جاری کریں کہ میں حق ہوں، ہاں جی، میں حق ہوں۔ تو خدا تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا یہ الزام ہرگز ہم پہ نہیں لگتا ہے اور نہ ہی سید محمد نور بخش پہ لگتا ہے، یہ صوفیہ کرام کا ایک مخصوص نظریہ ہے اور ان کی اپنی کیفیت ہیں۔ بلکہ اس کتاب میں کل انہوں نے یہ بتایا کہ اس ان کی باتیں عام لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، جب تک وہ فنا کی منزل میں پہنچ کر خود کو جو ہے خدا کے علاوہ اس کائنات میں حقیقی معنی میں کوئی چیز موجود نہیں ہے والی وہ کیفیت جب تک ان پر طاری نہ ہو جائے، انہیں یہ حقیقتیں جو ہے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، اسی عام حالت میں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ سارے توجیحات سامنے رکھا اور سب نے بالاتفاق بولا یہ فنا کے عالم میں بولنے والی چیز ہے، ان کو شتیات کہتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے سرسری علم والے عام مجتہدین فقہا کو یہ باتیں سمجھ میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کا اپنے علم کے لحاظ سے حق و جانب ہے، ہاں جی، لیکن صوفیہ کرام نے جو ان مراحل سے گزر چکا، ان حقائق کو سمجھ چکا ہے، جان چکا، اپنے اوپر گزر چکا ہے، وہ سب فرماتے ہیں سب کے عالم میں عام حالت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ سب اللہ کے بندہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں، ہاں، جیسے مولا علی نے بھی فرمایا یہاں پر فَعَبَدْتُهُ وَاللَّهِ لَمْ أَعْبُدْ رَبًّا لَمْ أَرَاهُ، اور آپ سے پوچھا بھی ہے کیسے دیکھا، تو چشم بصیرت سے دیکھا، دل کے یہاں سے دیکھا۔ تو لہذا جو ہے یہ الزامات شاید کہ اس عبارت سے پہلے والے عبارت سے جو خطبۃ البیان کو نقل کرنے سے بعد نظر میں ذہن میں آ رہا تھا وہ یہاں سے بھی دور ہو گیا، اس مثال سے بھی دور ہوگا، اس عبارت سے بھی دور ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے شاید خود فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ، جو اس فنا فی اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچتے ہیں، جو بشری خصوصیت والی لباس کو جب تک اس کے جسم سے نہیں اترا، جب تک ہاتھ قرب نوافل کے ذریعے سے فَأَحْبَبْتُهُ والی منزل پہ جب تک نہیں پہنچا، لیس لہ نصیب، نہیں اس کے لیے کوئی حصہ من الرؤیت، یعنی خدائی ذات کو تھو مت پی دیوی نو جی کمال پہ کھل جائیں حصے مت پی، پھر تو اس کو رؤیت اللہ کے میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نصیب یعنی حصہ نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ظاہر میں کوئی محسوس چیز کو تھومن کھلا، ٹھیک ہے نا جی، انسان سے محسوس چیزوں کو نہ دیکھتا ہے، ظاہر ماں بھی لان اللہ تعالیٰ لے سے بھی محسوس ہے، خدا کوئی محسوس چیز تو نہیں ہے۔ انسانی آنکھ جو ہے نا وہ رنگوں کو دیکھتا ہے نا، کھلا رنگ کن تھومن آراز کن تھومن، تو جو ہے وہ محسوس چیزوں کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ لے سے بھی محسوس ہے۔ کوئی محسوس چیز نہیں کہ ہم حواس سے درک کر سکیں، ظاہر آنکھ سے درک کر سکیں، لے سے بھی محسوس ہے، لیدرکہ الحس، تاکہ حس یعنی یہ آنکھ اس کو درک کر سکیں، ہاں جی، اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ اس نے خود فرمایا لا تدرک الابصار، انسان کی یہ ظاہر آنکھیں خدا کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے کما، لیکن وہ یدرک الابصار، لیکن وہ ذات اقدس خود ہاں جی تمام ابصار کو، آنکھوں کو، بصیرتوں کو، بہت آنکھوں کو بھی، آنکھوں کے دیکھنے کی قوت کو بھی دیکھتے ہیں، نہ صرف انسان کو، نہ صرف مخلوق کو، نہ کہ محسوسات کو، بلکہ آنکھوں کے دیکھنے کی قوت بھی عطا کرنے والا وہی ذات اقدس ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن انسانی یہ ظاہر اللہ کی ذات کو درک کرنے کا اس میں قوت نہیں ہے، کیونکہ وہ محسوس شے نہیں ہے۔ آگے فرماتے فمتا ادرکہ الابصار، پھر جب اللہ انسانی نگاہ اللہ تعالیٰ کو درک کر لیتا ہے، اگر جب اس کی آنکھ خدائی آنکھ بن جائیں، پھر جب درک کر لیتا ہے اللہ کو ابصار انسانی نگاہیں، تو حقیقت میں صارت الابصار، تو ہو گیا نگاہیں بصائرہ ذالک، اس دن کی بصیرت کی یوم تبلی السرائر، جس دن تمام مخفی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، نگاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں فرمانا اس دن کیا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تمام مخفی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور سب نظر آتے ہیں، سب کو نظر آتے ہیں قیامت کے دن۔ فرماتے ہیں گویا کہ یہاں بھی ایک بندے کو یہ چیز خدائی ہاں جو رویت جس کو حاصل ہو رہا ہے، تو حقیقت میں اس بندے کو اسی دنیا میں ہی وہ آخرت والا آنکھ اس کو ملا ہے۔ آخرت میں انسان کے فبصرک الیوم حدید، قرآن میں قیامت میں انسان کی نگاہیں بہت تیز ہو جائیں گے، اس میں بہت بڑی قوت آ جائیں گے، تو پھر وہ مخفی چیزوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ تو سمجھو اگر ایک اللہ کا مقرب بندہ اس دنیا میں اگر وہ اللہ کی اس تجلی کے فنا کے عالم میں رویت کر لیتا ہے، تو حقیقت میں اس کی آنکھ، وہ قیامت والی آنکھ یہیں پر بن گیا تھا۔ وہ قیامت میں جو قوت آتی، وہ قوت ابھی اس کے آنکھ کو اللہ نے عطا کی، اس وجہ سے اس کے جمال کا وہ رویت کر سکا، جمال کو دیکھ سکا، عام حالت میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ تبلا سر کی قیامت ہے نا، یوم تبلا سرائے میں قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن تمام معافی چیزیں تبلا یعنی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس دن جو ہے ہر شخص اور حقائق کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ابھی ایک بندہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ اس کی آنکھ وہ قیامت والے آنکھ بن گئی تھی، اس میں وہ قوت آ گئی تھی، کیونکہ قیامت دن میں اللہ نے فبصرک الیوم حدید، اس دن نگاہیں بہت تیز ہو جائیں گے، اس لیے اس دن اسرار بھی نظر آئیں گے سب کو۔ فمن قال اسلام بھائی ہم پر جو شخص مسلمانوں میں اختلاف ہے، اس وجہ سے آپ شاست اس میں رفع اختلاف کا آخری خلاصہ بیان کریں، پر جو شخص کہیں رؤیت اللہ محال، اللہ کو دیکھنا محال ہے، للبشر انسان کے لیے، مادام بشرن جب تک انسان رہے، جب تک انسان ہے، بشریت کا وہ لبادہ پہنا ہوا ہے، ہاں جی، اس کا جو ہے جنبہ ابدانی محفوظ باقی ہے، حقانی سے الگ نہیں ہوا ہے، روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پہ یعنی اس فنا فی اللہ کے مقام پہ جب تک نہیں پہنچا ہے، بقا باللہ کے منزل پہ جب تک نہیں پہنچا ہے، اس وقت تک اس کے لیے خدا کو دیکھنا محال ہے۔ جو شخص کہ رؤیت اللہ محال للبشر، انسان کے لیے مادام بشر جب تک بشر ہے، ہاں جی، فنا کی منزل پر نہیں پہنچا ہے، تو صدقہ، اس کی یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، بشر جب تک بشر ہے، بشری لباس جب تک اس سے نہیں اترا ہے، ہاں جی، قرب نوافل کے نتیجے میں وہ ابھی یبصر ابھی یمشی کے مقام پہ نہیں پہنچا ہے، اس وقت تک اس کی یہ خدا کو درک نہیں کر سکتا ہے، ہاں، تو یہ بات درست ہے، اس حالت میں تو درک جب تک بشر نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ومن قال رؤیت اللہ لیست بمحال، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کوئی محال چیز نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، تو یہ بات بھی صدقہ، اس نے بھی سچ کہا، کیوں؟ لیکن لأن اللہ یرا نفسہ، محال چیز تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود کو تو دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود کو دیکھتا ہے، لہذا محال تو نہیں ہوا، محال ہوا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے،
محال چیز وہ ہے کوئی بھی درک دے سکے، اللہ خود کو تو دیکھتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ رؤیت اللہ لیست بمحال، اللہ کوئی رؤیت محال نہیں ہے، صدقہ، اس نے بھی سچ کہا۔ کیوں؟ لیکن لأن اللہ یری نفسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کو دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پھر مخلوق میں سے کون خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ فرمائے مخلوق میں سے صرف وہ دیکھ سکتا ہے ومن نور اللہ بصیرتہ بنورہ، اور جو جسے منور کرے، جس شخص کی بصیرت، اس چشم بصیرت کو، اس کے دل کے آنکھ کو اللہ تعالیٰ، جس کسی کے دل کے آنکھ کو اللہ منور کرے بنور، اپنے نور سے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کی دل کو اپنے نور سے منور کرے، اس کے دل میں اللہ اتنی قوت دے دیں کہ وہ فبی یبصر کی منزل پر پہنچ جائے، حدیث قرب نوافل کی روشنی میں، تو وہ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، بشر جب تک بشر ہے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے چشم بصیرت کو منور کرے، اور اس میں وہ طاقت اللہ خود دے دے دیکھنے کی، ہاں جی، جو مقام اللہ فنا منزل پر پہنچ کے اللہ دیتے ہیں، تو اس لمحے میں دیکھ سکتے ہیں، اس مقام پر پہنچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا سارا بس اختلاف کیا ہوا؟ لفظی، یعنی بس مسلمانوں میں اختلاف جو ہے لفظی ہوا، جو کہیں بھی بالکل نہیں دیکھ سکتا والی بات بھی درست نہیں ہے، ہاں جی ہر کوئی دیکھ سکتا والی بات بھی ہے، اسی چشم ظاہر سے دیکھ سکتا والی بات بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جس کی نگاہ اللہ تعالیٰ، جس کی چشم بصیرت کو ومن نور اللہ بصیرتہ بنورہ، حدیث قرب نوافل کی روشنی میں، جس کی چشم بصیرت کو اللہ منور کرے اپنے نور سے، تو وہ پھر وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی آنکھ میں وہ قوت دے دیا، وہ طاقت دے دیا جس کے نظر میں وہ دیکھ سکیں گے، عام آنکھیں تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ فصار الاختلاف لفظیہ، پس مسلمانوں میں یا دنیا کے مذاہب میں، مذاہب عالم میں اگر اس موضوع پر اختلاف ہے، کوئی دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتے، یہ اختلاف لفظی ہو گیا۔ ہاں جی، نہیں دیکھ سکتے ہیں، کب نہیں دیکھ سکتے؟ جب تک بشر ہے، بشری آنکھیں، یہی نارمل آنکھ ہے، طبی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا، وہ بات اس لحاظ سے صحیح ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں دیکھنا محال ہے، کہتے ہیں بھائی محال نہیں ہے، دیکھنا محال نہیں ہے، وہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ کیوں؟ لیکن اللہ خود کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ محال کام کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نا، دیکھ سکتے ہیں۔ اب رہ گیا بھائی جس کی نگاہ کو اللہ اپنی نور سے منور کرے چشم بصیرت کو، تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ منور کرے، خود دیکھنے کی طاقت دے دے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ آنکھ، یہی آنکھ نارمل آنکھ ہے، اللہ اس کو جب تک وہ طاقت نہ دے دیکھنے کی تو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے دیکھنے والی بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، نہ دیکھنے والی بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ فصار الاختلاف لفظیہ، ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ خط پڑھیں گے۔